بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو خلیل ہیلتھ اسپیشلسٹ چینل۔ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے، اور جو لوگ نہیں ٹھیک، جن کو کوئی نہ کوئی مرض ہے، کسی بھی طرح کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے صحت کے حوالے سے، تو یہ چینل ان کے لیے بہت زبردست ہے۔ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں واٹس اپ نمبر دیا ہے اور فیس بک پیج کا لنک جس کا نام صحت مند ہے، اس کو فالو کریں اور اپنی ہر مرض کا علاج پائیں، کیونکہ یہ یوٹیوب چینل یہ نیا ہے، اور فیس بک پیج پہ تقریباً A to Z آپ لوگوں کو مسئلے مسائل کا حل وہ مل جائے گا، تو آپ لوگ فیس بک پیج کو لائک کریں، فالو کریں۔ بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج بچوں کے گھریلو ٹوٹکے بتاؤں گا، کیونکہ نومولود بچوں کو کچھ نہ کچھ مسئلہ بنا ہی رہتا ہے، تو میں نے سوچا گرمیوں کا موسم ہے، اور گرمیوں کے موسم میں بچوں کو کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوتا ہے، تو کیوں نہ اس پہ ویڈیو بنا کے سبھی کی ہیلپ کی جائے۔ چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال قطعاً آسان کام نہیں ہے، خاص طور ان عورتوں کے لیے جو پہلی بار ماں کے رتبے پر فائز ہوئی ہوں۔ کچھ گھریلو ٹوٹکے درج کیے جا رہے ہیں جو بوقت ضرورت کام آ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا جو ویڈیو پہ نئے ہیں وہ ویڈیو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو دبائیں، اور ساتھ لگے آل کے بٹن کو کلک کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ چھوٹے بچوں کو اکثر دست یا پیچش کی شکایت ہو جاتی ہے، اور نظام انہضام میں گڑبڑ کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کا فوری علاج ضروری ہے کہ پیچش کی وجہ سے بعض اوقات جسم میں اس حد تک پانی کی کمی واقع ہو جاتی ہے کہ جان کو خطرہ ہو جاتا ہے۔ چلتے ہیں کامیاب گھریلو ٹوٹکوں کی طرف۔ دست یا پیچش کی صورت میں اس کے لیے سونٹھ اور سونف ہم وزن لے کر سفوف بنا لیں، پھر پتیلے میں 1 کپ پانی لے کر اس میں یہ سفوف ڈال کر جوش آنے دیں۔ جب پانی آدھا رہ جائے تو چولہا بند کر دیں۔ ٹھنڈا ہونے پر چھان کر کسی صاف بوتل میں رکھ دیں۔ 1 چائے کا چمچ بچے کو پلانے سے دست رک جائیں گے۔ قبض کی تکلیف میں بچے کو 1 چائے کا چمچ انگور کا رس پلائیں۔ بچوں کے پیٹ میں اکثر کیڑے ہو جاتے ہیں، جس سے ان کی نشو و نما متاثر ہو سکتی ہے۔ اگر بچے کے پیٹ میں کیڑے ہوں تو اسے روزانہ 2 اخروٹ کھلائیں، پیٹ کے کیڑے مر جائیں گے۔ پیٹ میں گیس سخت تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ اگر بچے کا پیٹ پھول رہا ہو تو رات کو تھوڑی سی سونف لے کر پانی میں بھگو دیں۔ صبح پانی نتھار کر اس کا 1 چائے کا چمچ دودھ میں مکس کر کے بچے کو پلا دیں۔ گیس بھی نہیں بنے گی، اور جو پیٹ پھولا ہوگا وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر بچے کے دانت اپنے مقررہ وقت پر نہ نکلیں تو ٹماٹر کا رس پلانے سے دانت جلدی اور بآسانی نکل آتے ہیں۔ نزلہ زکام کی شکایت میں 2 چھوارے یا 2 کھجوریں دودھ میں ڈال کر ابال لیں، بعد میں یہ دودھ ٹھنڈا کر کے بچے کو پلا دیں۔ بچے کو نزلہ زکام سے آرام آ جائے گا۔ شیر خوار بچے کو ادرک کا رس اور شہد مکس کر کے چٹانے سے نزلہ زکام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اکثر بچے مٹی کھانے کی عادت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ایسے بچوں کو کیلا اور شہد مکس کر کے کھلائیں، مٹی کی عادت چھوٹ جائے گی۔ اگر بچہ دودھ پینے کے فوراً بعد دودھ باہر نکال دیتا ہو تو اسے ادرک کے رس میں شہد ملا کر چٹا دیں، بچہ دودھ باہر نہیں نکالے گا۔ کھانسی کی شکایت ہو تو انڈے کی زردی میں شہد ملا کر کھلائیں، کھانسی ختم ہو جائے گی۔ ڈائپر کا استعمال اب بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور بچوں کے لیے یہ ضروری بنتے جا رہے ہیں، مگر ڈائپر کے زیادہ استعمال کے نتیجے میں بچوں کی نرم و نازک جلد پر ریشز یا لال دھبے ابھر آتے ہیں، جن کی تکلیف سے وہ رونے لگتے ہیں۔
اس مسئلے سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ تو یہی ہے کہ بچے کے ڈائپر کو جلد بدلنا عادت بنا لیں۔ بہت زیادہ ٹائٹ ڈائپر سے بھی ریشز کا خطرہ بڑھتا ہے۔ والدین کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ڈائپر زیادہ ٹائٹ نہ ہو۔ متاثرہ حصے کو ڈائپر سے ڈھانپنے کی بجائے کھلا رکھنا ریشز کو زیادہ تیزی سے ٹھیک ہونے میں مدد دیتا ہے۔ کسٹرڈ آئل کی مدد سے ریشز کا بہترین علاج۔ کسٹرڈ آئل سے ریشز کے درد میں کمی لانے کے ساتھ ساتھ ان سرخ دھبوں کے علاج میں بھی مدد ملتی ہے۔ یہ تیل بیکٹیریا کو مارنے کے ساتھ فنگل سے بچاتا ہے، جبکہ متاثرہ حصے پر لگانے سے وہاں نمی کو باقی نہیں رہنے دیتا۔ یہ میں نے موسم گرمی میں بچوں کی احتیاط بتائی ہے۔ جب موسم سرد آئے گا تب پھر بچوں کی احتیاط پہ ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ۔ کوئی بھی سوال ہو کمنٹ باکس میں لازمی پوچھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ساتھ آل کے بٹن کو کلک کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور سبھی کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہر کوئی اس سے فائدہ لے سکے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔